آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ التکاثر کا تعارف۔ یہ مکی صورت ہے، قرآنی ترتیب میں 102 جبکہ نزول کے اعتبار سے 16ویں نمبر پر ہے۔ ایک رکوع، 8 آیات، کلمات 28 اور 130 حروف پر مشتمل ہے۔ تکاثر کا معنی ہے مال وغیرہ کی کثرت پر فخر کرنا۔ چونکہ سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ التکاثر رکھا گیا ہے۔ ما قبل سے ربط و مناسبت۔ نمبر 1، پچھلی صورت میں قیامت اور اس کے بعد احوال کا ذکر تھا۔ اس صورت میں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے غفلت سے بیدار کر کے انسان کو اچھے اعمال پر آمادہ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ہماری نعمتوں میں پڑھ کر غفلت کا شکار نہ ہونا چاہیے، ان کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، سورۃ القارعہ میں وزن اعمال اور حساب کا ذکر تھا۔ اس صورت میں بھی نعمتوں کے حساب پر تنبیہ ہے۔ نمبر 3، فضولیات میں پڑھ کر انسان آخرت میں کام آنے والے اعمال سے بے بہرہ رہ جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار پاتا ہے، جیسے کہ پچھلی صورت میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں اسباب غفلت، مال کی کثرت، افراد کی کثرت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ربط و مناسبت بہت واضح ہے۔ الغرض، گزشتہ صورت میں قیامت کی ہولناکی اور نیک و بد لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا تھا، جیسے برے لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذکر تھا۔ اس صورت میں لوگوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی فضیلت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 آیتیں پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ کون 1000 آیتیں پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا، کیا تم لوگ سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم غافل کر دیا تمہیں۔ الہاکم لاو کا معنی عموماً کھیل تماشا لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں لاو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے یا کسی اہم ترین چیز سے ہٹائے رکھے، اور الہا کے معنی کسی گھٹیا کام مشغول رہ کر اسے اہم تر کام سے خیال ہٹا دینا۔ گویا الہا میں توجہ ہٹا دینے کا سبب غفلت یا بھول نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے فضول کام ہوتے ہیں۔ التکاثر کثرت کی طلب نے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کی رکھا بہتات کی طلب نے۔ تکاثر کی مختلف صورتیں ہیں۔ تکاثر کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، وہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں کہ دوسرے کے مقابلے میں انہیں فلاں چیز کثرت سے حاصل ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کثرت کس چیز میں ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے نفس کو مرغوب ہو، وہ اسے زیادہ سے زیادہ تعداد یا مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیزیں مال و دولت، اولاد اور بلند و بالا اور عالی شان رہائش گاہیں، منصب و اقتدار، کسی قبیلے کے افراد کی کثرت سب کچھ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پس الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فکر میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الہاکم میں کس چیز سے غافل ہونا مراد ہے، اور الہاکم تم کو غافل کر دیا کہ مخاطب کون لوگ ہیں۔
اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد، منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعی جدوجہد کرنا، ان کے اصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جاننا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسرے مقابلے میں فخر جتانے کی دھن بھی سوار ہے، اور اقوام پر بھی۔ اسی طرح الحاکم التکاثر میں چونکہ امر کی صراحت نہیں کی گئی کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بہ نسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملہ میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت، جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ مطلوب ہیں۔ اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملہ میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ لگی جا رہی ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ اور تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالاتر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تکاثر کے معنی مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سب کچھ لے جانے کے بھی ہیں اور مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنے کے بھی ہیں۔ دولت انسان کے پاس چاہے جتنی بھی ہو، اس کی طبیعت اس سے بھرتی ہی نہیں، وہ بدستور مزید حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، نمبر 3 جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تم جا پہنچے المقابر، قبرستانوں میں۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ یعنی انسان اپنی ساری عمر اسی تک و دو میں کھپا دیتا ہے اور مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان کی حرص اب اس کے پیمانے میں صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت 20 میں انسانی زندگی کے جن مراحل کا ذکر ہوا ہے، ان میں آخری مرحلہ تکاثر کی فی الاموال والاولاد کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری عمر میں انسان کی یہ حرص مزید بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے، جس مال زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر اور غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال،
مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو نہیں تم دنیا سے رخصت ہوگے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو بہت اچھا دوست ہے، یہ تو بہت اچھا ساتھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔